This conference is being recorded. کہاں تک پہنچے تھے؟ کیا آخری لفظ کیا ہے؟ آخری لفظ کیا ہے؟ یہ بات چل رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ میں جس عبارت تک ہم پہنچے تھے، حضرت نے فرمایا وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَهُ طَبَقَاتٌ، اور یہ جو حدیث شریف کا علم ہے اس کے طبقات ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جس چیز کا نام علم ہے اس علم کی مختلف شاخیں اور مختلف تقاسیم ہوئی ہیں. ایک تقسیم وہ ہے جو فارابی نے کی ہے، پھر ایک تقسیم وہ ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، پھر ایک تقسیم وہ ہے جو ابو علی سینا نے کی ہے. ابو علی سینا نے اشارات میں یہ تقسیم کی ہے، اور اشارات ایسی کتاب ہے کہ آدمی جب تک فلسفہ بنیادی طور پہ نہ پڑھا ہوا ہو سمجھ نہیں آتی. اور کئی جگہ پہ ابو علی سینا فلسفے کو اور طب کو اکٹھا بیان کرتا ہے، تو بڑی مدد لینی پڑے اگر کوئی آدمی پڑھے اور اس کو دلچسپی ہو کتاب کو پورا سمجھنے میں، تو مدد لینی پڑے ڈاکٹر سے کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے. اسی طرح علم کی وہ تقسیم بھی ہے جو خود فلاسفہ نے کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نظری علوم ہیں اور تدبیری علوم ہیں. نظری علوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کی مباحث، اور تدبیر منزل وہ کہتے ہیں. اور تدبیر منزل کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم جو عام انسانی زندگی میں لوگوں کو پیش آتے ہیں. اب انسان کو علم جب سیکھنا ہے تو پھر وہ تقسیم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ ہیں علوم نقلی اور کچھ ہیں عقلی. تو پہلی منزل تو یہ ہے کہ نقلی علوم سیکھنے یا عقلی علوم سیکھنے. پھر نقلی علوم میں وہ ان علوم کو لاتے ہیں جو نقل ہوتے چلے آئے ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل نے پڑھا، پھر تیسری نسل نے پڑھا. تو اس میں کتاب ہے، سنت ہے، فقہ ہے، یہ سب چیزیں. پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں جو علم نظری ہیں، فنون ہیں، بحث کرنی ہے جس میں، اور وہ معقول ہیں، معقولات ہیں، عقل ہے. اور عقل کے پھر وہ بڑے بڑے شعبے بناتے ہیں. مثلا عقلی علوم میں سے ایک کو وہ فلسفہ قرار دیتے ہیں، پھر وہ اسی کے ایک شاخ کو طب قرار دیتے ہیں. پھر تیسرے درجے میں جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہندسہ ہے، حساب ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں مختلف خطوں میں مختلف علوم کا عروج تھا، اور یہ مسلمان اس وقت کی سب سے بڑی قوم تھی جس نے سارے علوم کو ایک طرح سے جمع کیا اور خود پھر ان میں تقسیم ہوئی. مثلا ہندوستان میں اس وقت جس علم کا غلبہ تھا وہ ریاضیات تھا، میتھمیٹکس تھا. یونان میں جس علم کا غلبہ تھا وہاں کا علم سارے کا سارا فلسفے پہ، الہیات پہ مشتمل. ایران ان کے بازو میں رہتا تھا عربوں کے، اور ایران میں بھی فلسفے کا زور تھا. اس طرح مختلف علوم کے مرجع اور متعین ممالک تھے جہاں پر پہنچ کے لوگ ان علوم کو حاصل کرتے تھے. جب اسلام کو عروج ملا
اور بغداد میں عباسیوں کی خلافت شروع ہوئی تو یہ جو اکھاڑ پچھاڑ تھا سیاسی، یہ ختم ہوا، اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ سے جن چیزوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے ان میں قوم میں ہیرے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو دماغ بہت اونچا کام کر سکتے تھے وہ دماغ ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں آج یہ شہر فتح ہو رہا ہے، آج یہ ملک فتح ہو رہا ہے، آج یہاں خون ہو گیا، آج یہاں، تو کسی طور پر اس آدمی کو امن اطمینان رہتا نہیں، نتیجہ یہ کہ بیچارہ سوچتے کا سوچتے ہی رہ جاتا ہے، اور یہ سیاسی امور جو ہوتے ہیں وہ صدیوں پر دہائیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 10 سال بعد یہ جنگ ہوگی، 5 سال بعد یہ جنگ ہوگی، اتنے آدمی مارے گئے، اس کے خاندان سے مارا گیا کوئی آدمی، تو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ اس اکھاڑ پچھاڑ میں ہیرے ضائع ہو جاتے ہیں، انسان بہت سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ضیاع ہو جاتا ہے اس وقت جب سیاسی اکھاڑ پچھاڑ آتا ہے تو علوم کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے، علم ضائع ہو جاتا ہے، کوئی آدمی سنجیدگی سے بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا، اطمینان سے مطالعہ نہیں ہو سکتا، آگے نہیں چل سکتا، یہ فرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سیاست کے ساتھ بھی۔ گھر میں حالات خراب ہو جائیں تو ایک فرد اطمینان سے نہیں پڑھ سکتا، اور اوپر حالات خراب ہو جائیں تو چلو پورا ملک اور پوری آبادی اس میں ڈوب گئی۔ اسی لیے آپ ہے تو ایک بات اس کی تفصیل اگر بیان کریں تو شاید کئی گھنٹے درکار ہوں، مگر ایک بات پر آپ خود غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، یہ یورپ میں جتنی ترقی ہو رہی ہے نا، ان سب لوگوں نے ایک طرح سے طے کر لیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نہیں لڑیں گے آپس میں، اب لڑنا ہے تو ایشیائی ممالک میں لڑائیاں جاری رکھو، ایشیا میں جو کچھ مرضی ہوتا رہے، اور ہم اب نہیں لڑیں گے۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد اب دیکھ لیجئے 70 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں، اور یہ کہیں یورپ میں آپس میں نہیں لڑائی ہوئی، اور 70 سال کا مطلب یہ ہے کہ ان کی 2 نسلیں تبدیل ہو گئی۔ عام طور پہ 30 سال بعد نسل بدل ہی جاتی ہے، تو 2 نسلیں، اب تیسری نسل ان کی گویا شروع ہو گئی، انہوں نے جنگ دیکھی ہی نہیں کبھی، اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ایشیا میں ہوئی ہیں۔ اسی لیے کہ ایک فکرہ تو یہ، اور دوسرا فکرہ ان کی طرف سے بھی کہوں جن لوگوں کو بہت زیادہ لان تان اب تک لوگ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے اچھے بندے تھے، کم سے کم نیت ان کی درست تھی۔ کوئی یہ اختلاف کرے کہ ان لوگوں کو اعمال میں غلطی لگی تو چلو عمل میں غلطی لگی تھی، لیکن بدنیت لوگ نہیں تھے، اور وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ تقسیم کی مخالفت، وہ کہتے تھے اس ملک کو نہ بنا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ آپ آج سے جب پاکستان بنا ہے 60 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ اس وقت کی بات لکھی تھی مولانا آزاد نے اور مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے۔ انہوں نے کہا یورپ آئندہ نہیں لڑے گا، یہ دوسری جنگ عظیم سے خوب انہوں نے عقل حاصل کر لی ہے، اب یہ لڑائیں گے ہمیں، اور اسلحہ خریدے گا کون اسلحہ اگر لڑائی نہیں ہوگی؟ تو اسلحہ بکے گا کہاں؟ تو ہمارے ممالک میں بکے گا، ہم لوگ ان کے قرضوں تلے آ جائیں گے اور معیشت ہماری برباد ہو جائے گی، اس لیے یہ نہ کرو۔ تو یہ دونوں جملے سوچنے کے ہیں، اس لیے جب لڑائیاں ہوتی ہیں اقوام میں تو افراد بھی ضائع ہو جاتے ہیں، صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، معیشت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں مختلف بنو امیہ کا سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، اس میں اگر اس وقت کے فقہائے اعظام اور اس وقت کے سارے ہی محدثین حصہ لے لیتے، بہت بڑی چیز، بہت بنیادی کام رہ جاتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ زید رحمت اللہ علیہ جو حسنی حسینی خاندان میں سے تھے، کربلا کے بعد جن لوگوں نے بنو امیہ کی حکومت سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا تھا ان میں سے تھے، اور حضرت زید رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اور کہا حضرت میری مدد کریں۔ تو حضرت نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھا، یہ فتویٰ تھا، مجتہد خط لکھتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، بچے نہیں تھے کہ جو آیا خط میں دیا۔ انہوں نے کہا زید آپ کے ساتھ اس وقت عباسیوں کے خلاف بغاوت کرنا، اس میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شمولیت پہ ثواب تھا۔
اور 7 سے 10,000 درہم دینار اس زمانے کے بھجوائے اور کہا یہ حضرت اسلحہ خریدیں، حکومت کے خلاف لڑیں۔ البتہ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ایک بہت اہم کام میں مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں گئے، اس لیے کہ وہ جو فقہ کی تدوین کر رہے تھے نا، قانون نہیں تھا۔ یہ آئے گی ایک جگہ بحث کہ اسلام کا ابتدائی قانون کیسے بنا، قانون کوئی نہیں تھا ملک میں، ایک محدث کچھ فتویٰ دے رہا ہے، دوسرا فتویٰ دے رہا ہے، قاضی کچھ کہہ رہا ہے، امیر شہر کچھ کہہ رہا ہے، تو ابتدائی طور پہ میٹیریل سارا جمع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، بنیاد رکھ کے گئے تھے، لیکن عمارت بننی ابھی باقی تھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں نہیں آئے، پیسے دیے، مدد کی، فتویٰ دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی بھی یہی حال تھا مدینہ منورہ میں، اور اسی لیے اس زمانے میں سپہ سالار پورے عالم اسلام میں جس کا فوج پہ حکم چلتا تھا اور فوجیں ہر طرف ممالک کو فتح کر رہی تھیں، اس نے آ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت کوئی نیکی کا کام مجھے بتائیں جو میں کروں۔ وہ کسی اور خیال میں آیا تھا کہ حضرت کچھ حکم دیں گے، صدقہ، نفل، یہ وہ۔ انہوں نے کہا اس وقت تم نیکی کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو حکومت سے استعفیٰ دیں۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اس وقت خون نہ کرو مسلمانوں کا، حکومت کی بات مت مانو۔ حسن ابن قاسبہ نے جب استعفیٰ دیا، حکومت لرز کے رہ گئی۔ حکومت نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا اگر آپ کی اطاعت نیکی تھی تو اب تک بہت کر لی، اللہ بخش دے گا، اور اگر یہ گناہ تھا تو اب باقی عمر توبہ میں گزاروں گا۔ اور اس کی پاداش، اس فتوے کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی، اور انہیں جیل لے گئے، زہر دے دیا، ختم ہو گئے۔ کیونکہ جانتے تھے عباسی کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو یہ اگرچہ عملاً تو کچھ کر نہیں رہا، لیکن جو فتوے ہیں نا، یہ بھی ایک عمل سے کم ہے، یہ تو سارے مسئلے ہی اور سے اور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر چن چن کے ان لوگوں کو پکڑنا شروع کیا، آہستہ آہستہ، جو بھی حکومت کے مخالف تھے۔ تو عباسیوں کی حکومت جب جمی ہے تو یہ بنو عباس آئے ہیں 131 ہجری میں۔ اس کے بعد سے لے کے سقوط بغداد تک یہ 650 سال تقریباً بنتے، یہ اسی خاندان کی حکومت رہی ہے۔ اور ان عباسیوں سے کوئی پوچھتا تھا، یہ البدایہ والنہایہ وغیرہ میں کیا کوئی پوچھتا تھا کہ اب آپ کے بعد کون خلیفہ بنے گا، تو کہتے تھے اب تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نہیں حکومت دیں گے، ہمارے خاندان سے حکومت کہاں چاہنی۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیا کچھ اللہ نے طے کیا اس دنیا کے بارے میں۔ تو جب سیاسی اکھاڑ پچھاڑ یہ نہیں تھے، اور عباسیوں کے ہاں دور تقریباً آیا ہے ہارون الرشید کے زمانے میں، پھر مامون الرشید کا دور آ گیا۔ مامون الرشید کا دور تو بہت ہی اچھا تھا، اور سٹیبل ہو گئی گورنمنٹ۔ اب علوم کی طرف توجہ ہوئی، اور علم کی طرف توجہ ان کے آباء و اجداد کی بھی تھی، علوم ویہ کی بھی تھی۔ تو دنیا میں جہاں جہاں جو علم تھا وہ ساروں کا مرکز آ کے بغداد بن گیا۔ ہندوستان کے لوگ گئے، یہاں سے یہ اپنا علم لے کے گئے، بہت سی تہذیب اور ثقافت ہندوستان سے گئی۔ یہ پان جو ہے پہلی مرتبہ یہاں سے گیا تو عربوں نے پان کھایا، تو ہارون الرشید نے جب پان کھایا اس سے بڑا پسند آیا کہ یہ عجیب چیز ہے، اور اس نے کہا اس میں اور اچھی اچھی چیزیں شامل کرو۔ سموسا گیا تو اس نے سموسے کھائے ہارون الرشید سے، بڑا تعجب ہوا کہ دنیا میں یہ چیز بھی بنتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں بجائے سبزی کے، کیونکہ ہندوستان میں تو ہندو رہتے تھے، یہ تو گوشت کھاتے نہیں تھے، اس کے اس میں قیمہ ڈالو۔ تو کہتے ہیں عرب کہ سب سے پہلے قیمے والے سموسے جو تھے یہ ہارون الرشید نے شروع کیے۔ تو ہارون الرشید نے اسی طرح علوم کو بھی لیا۔ مامون الرشید تو سب سے بڑھ گیا، اس نے تو یونان والوں سے مزاج چھیڑا اور اس سے کہا تم بھی اپنا علم ادھر منتقل کرو۔ ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان سے جو علم پہنچا، اس علم میں ریاضیات کی ہندسہ تھا۔ ریاضی کا علم ہندوستان میں کسے کہتے تھے؟ وہ 4 شعبوں پہ مشتمل تھا۔ ان کے اپنے وید، اور اس کے ساتھ ہندی کی شاعری اور فلسفہ جو اس وقت جہاں چلتا ہوگا، میتھمیٹکس، اور میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ جیومیٹری اور موسیقی، یہ ساری چیزیں اس وقت جہاں سے
بغداد پہنچی. موسیقی جو تھی یہ ریاضیات کا ایک شعبہ تھا اور جو بچہ جو کچھ بھی پڑھنا چاہتا تھا اسے پڑھاتے تھے. ایک کا کام یہ تھا کہ موسیقی پڑھ لے تو وہ پڑھتا تھا اس سے باقاعدہ طور پہ کہ عروض کیا ہوتے ہیں, شعر کیا ہوتا ہے, شعر کے اوزان کیا ہوتے ہیں. یونان والوں نے یاد اور منطق بھیجی اور یہ وہ چیز تھی جس نے پورے عالم اسلام کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا. اور یہ اللہ کی اس میں جتنی بھی الہیات کی مباحث ادھر سے آئی تھیں, یونانی جو تھے ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے یہ تصورات تھے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بحث کریں گے, امید ہے شاید اس کی تفصیل میں ہم نہ جائیں, بس اس پہ تو عبارت کا ترجمہ ہی کیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا, اللہ کی صفات کیا. اب تک جتنے مذاہب ہمارے علم میں آئے ہیں, ہم نے پڑھے ہیں, ہم نے کسی مذہب میں بنیادی طور پہ اللہ کی صفات کو نہیں دیکھا. تورات اور انجیل ہم پڑھتے رہے, دیکھتے رہے کہ کہیں یہ بھی اللہ کی صفات کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی بھی قائل نہیں ہوا. یہ اسلام ہے جو اللہ کی صفات کا قائل ہوا. اور یونانی جو تھے وہ اللہ کی صفات کے لیے کچھ اقرار کرتے تھے, کچھ انکار کرتے تھے. اب یہ چیز آئی اللہ تعالیٰ کی صفات کی بغداد میں کہ تم اللہ کی صفات مانتے ہو یا نہیں مانتے, تو بحث یہ چھڑی کہ اگر تم اللہ کی صفات کو مانتے ہو تو اللہ کی کتنی صفات ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ تمہاری کتاب یعنی قرآن کریم میں کہتا ہے اللہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, حیات ہے, علم ہے, قدرت ہے, یہ سب چیزیں. کیا یہ ہے بحث یہاں سے شروع کہ کیا یہ صفات خدا کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے کپڑا رنگ دیا جائے تو کپڑے میں رنگ سمو جاتا ہے, یا اس کے علاوہ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ صفات اللہ کی اس کے ساتھ ایسی ہیں جیسے کپڑے میں رنگ سمو دیا جاتا ہے, تو اس کا اندر پہلے ذات تھی, پھر باہر سے صفات آئیں, پھر خدا جا کے پورا ہوا. تو جو خدا خود مراحل میں بنا ہے, ایک مرحلہ پھر دوسرا مرحلہ, وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پہلے محتاج تھا صفات. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی صفات اس کی ذات میں شامل نہیں ہے, الگ سے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو علم چاہیے وہ اللہ کی صفت علم کی جب عبادت کرنے لگے تو اسے علم تو حاصل ہو جائے گا, لیکن وہاں ایک کی بجائے دو خدا ہو جائیں گے. ایک خدا کا نام خدا ہے, ایک کا نام علم ہے, ایک کا قدرت ہے, ایک کا حیات ہے, ایک کا دولت ہے. یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہندوؤں میں بہت سے بت بنے کہ یہ دیوی جو ہے اولاد کی ہے, یہ دیوی جو ہے دولت کی ہے, یہ دیوی سفر کی ہے, یہ دیوتا فلان چیز کا ہے, یہ دیوتا فلان چیز کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی بحث پر پہنچ کے انہوں نے مسلمانوں کو اڑا لیا. اب آیا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے یا نہیں؟ سب نے کہا اللہ کلام کرتا ہے. اچھا, اللہ کا کلام آواز کے ساتھ ہے؟ تو محدثین اور فقہا جو تھے انہوں نے کہا اللہ کے کلام کے لیے آواز نہیں ہے. اللہ کے کلام کے لیے آواز نہیں تو پھر بولتا کیسے؟ یہ یونان کے فلسفے کے سارے افسانے تھے, اور یہی وہ چیز تھی جس پر آ کر معتزلہ اٹکے اور انہوں نے کہا اللہ کے لیے کوئی صفت نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے, آگے ہے, تم اس کو مان لو, ایمان رکھو, اور اس کی کیفیت کی بات کرتے ہو تو صفات اس کی ذات کا حصہ ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے تسلیم کرنے کے تیار نہیں تھے. معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ بولتا ہے. انہوں نے اگلوں نے کہا جو بولتا ہے تو اس کی آواز کہاں گم ہو گئی, وہ کہاں چلی گئی؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی ہوا میں گم ہو گئی. یونانیوں نے کہا اچھا ہوا میں گم ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے, قرآن مٹ جانے والی چیز ہے, اللہ کا کلام مٹ جانے والی چیز ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے کلام کیا, بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. یہی وہ مسلک تھا جو صحیح تھا اور اب بھی ہے. یہاں پہنچ کے فلسفے نے دھجیاں بکھیر دی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ جو فتنہ اور یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں, بنیادی طور پر مسئلہ یہاں سے اٹھا. تو یونان سے فلسفہ پہنچا, ہندوستان سے یہ ہندسے کا علم پہنچا, ایران سے فلسفہ پہنچا. ان سب چیزوں کو مسلمانوں نے سمو لیا, اور سمونے کے بعد طب پہنچا. تو مسلمانوں نے ان ساری چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا. یمن سے طب پہنچا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حالانکہ دیکھو 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, لیکن ایک جگہ فرماتے ہیں کہ افسوس مسلمانوں نے طب کے علم پر محنت نہیں کی.
وگرنہ بہت سا طب کا علم تھا جو ہم عیسائیوں سے حاصل کر سکتے تھے، حالانکہ مسلمانوں نے کیا ہے، مسلمانوں نے اتنا علم حاصل کیا تھا طب کا، ایک مستقل موضوع ہے، 700 بیڈ کے ہاسپٹل اس وقت مسلمانوں نے قائم کیے جب دنیا میں ان چیزوں کا رواج بھی نہیں تھا، اسپین میں، مصر میں، ہر جگہ ایسی چیزیں تھیں۔ تو یہ جو علم ہے نا، علم کی دو تقسیمیں ہو گئی، ایک منقولات اور ایک معقولات۔ معقولات میں بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے عقل کے اعتبار سے، بولی سینا کو کہیں تو کہنے کو مسلمانوں ہی میں شامل ہوتا تھا، اس نے بڑا کام کیا، فارابی نے کیا، کندی نے کیا، آخر پہ پہنچ کے یہ خیر آباد والے جو تھے انہوں نے فلسفے کو لے لیا، اور خیر آبادی مکتبہ فکر جو تھا کمال کا فلسفہ انہیں آتا تھا، بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ان ھذا العلم لہ طبقات، یہ علم ایسا ہے جس کے طبقے، یعنی حدیث کا علم اور فلسفے کا علم چونکہ خیر آباد اور ان لوگوں میں آ گیا تھا، ان کی ٹکر لگی دلی والوں سے، خیر آباد والوں کے، اور دلی میں کون تھا؟ شاہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے خیر آباد والے پڑھنے کے لیے پھر وہ ادھر نہیں آتے تھے، کیونکہ حدیث اور یہ علوم تو اللہ نے اس خاندان کو بادشاہت دی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سارے بیٹے، وہ پھر حدیث پڑھنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ وہاں ہاشم صاحب کے پاس جاتے تھے، سندھ ٹھٹھا ہے نا ہمارے یہاں، وہاں ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آدمی اپنے علوم کے اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ صرف اتنا سا ہے کہ ٹھٹھا چونکہ دارالحکومت نہیں تھا، اس لیے ان کی اتنی شہرت نہیں ہوئی، وگرنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ آج سے دلی میں کام کر رہے تھے، سندھ میں وہاں ہاشم کام کر رہے تھے، وہاں ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ آج کے پاس خیر آباد والے جاتے تھے حدیث پڑھنے، اور حدیث میں جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ مدینہ منورہ گئے تھے، شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے حدیث پڑھی تھی، وہاں ہاشم صاحب نے بھی وہیں پڑھی تھی۔ تو اس لیے یہ خیر آبادی اور دلی والوں کی آپس میں برابر تسل رہی ہے، ایک دوسرے کے مد مقابل رہے ہیں۔ پھر ان میں جب وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی تو اس میں یہ لوگ پھر آگے بڑھ گئے، پھر خیر آباد والے جو تھے ٹھنڈے بڑھ گئے، شریف لوگ تھے وہ بھی، یہ بھی انہوں نے کہا اس جیسا آدمی جو ہے نا وہ کہیں پیدا نہیں ہوا ہندوستان میں، وہ سب پہ سبقت لے گیا۔ تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حدیث کے طبقات گنوائے، اور پھر وہ دوسری بات کہتے ہیں بھلے اصحابی ہی فیما بینہم درجات، اور اسی طرح جن لوگوں نے اس علم کو لیا ہے ان کے آپس میں بھی درجات ہیں۔ ان کے آپس میں کیسے درجات ہیں؟ اس علم کے طبقات ہیں اور اس کے درجات ہیں۔ طبقات کا مطلب یہ آگے آتا ہے، اور درجات کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ درجات میں تھے۔ مثلا ایک سامع کہتے تھے، وہ جو حدیث کو سنتا ہے، ایک راوی تھا جو کہتا تھا کہ میں اپنے استاد سے یہ حدیث بیان کرتا ہوں، وہ راوی محدث بھی ہوتا تھا، وہ حدیث بیان کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد حافظ الحدیث ہوتا تھا۔ حافظ الحدیث جو ہوتا تھا اس کے لیے کسی زمانے میں 10 لاکھ احادیث یاد ہوتی تھی، تب جا کر وہ حافظ ہوتا، کہتے تھے 10 لاکھ۔ اور حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مطلب حدیث کا متن نہیں، سند۔ جتنے بھی لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دھوکہ یہیں سے لگتا ہے کہ وہ متن اور سند میں فرق نہیں کرتے۔ بھئی جس چیز کی آپ مخالفت کر رہے ہیں آپ اس فیلڈ کے لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ یہ بات کیا ہے۔ جب تک وہ تشریح نہ کریں ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی چیز لے لو، جینیٹکس، یہ جو اب نیا شعبہ میڈیکل کا شروع ہوا ہے، لوگ اس میں کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کہ وہ یہ چیز ہے کیا، چیز کی ہمیں سمجھ نہیں، اور فتویٰ دے دیں کہ ناجائز ہے تو یہ تو زیادتی ہے۔ اس علم کے ماہر سے پوچھنا پڑے گا، وہ کہتا ہے جی یہ چیز یہ ہے، ہم پھر سوچیں کہ بھئی اس چیز پہ حرام ہونے کا حکم لگنا ہے، مکروہ کا حکم لگنا ہے، مباح کا حکم لگنا ہے، آخر ہے کیا؟ اب ہم کہتے ہیں بینک میں جانا ناجائز ہے، تو بھی بینک میں مطلقاً جانا ہی ناجائز ہے۔ بینک میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ آخر ایک آدمی سمجھتا ہے ڈاکہ پڑ جائے گا، پیسے اگر پتا چلے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے تو میری تو عزت جان مال کو خطرہ ہے، وہ صرف جاتا ہے بینک میں اپنی چیزیں جمع کرانے تاکہ جان بچائے، اسے کون حرام کہے گا؟ اور ایک جاتا ہے سود ہی کا کاروبار کرنے، اسے کون جائز قرار دے گا؟
تو اسی طرح محدثین کے یہاں حدیث کا ایک متن ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے. مثلا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کیا، ان سے ان کے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سند ہے، ان سب لوگوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث میں یہ بات مجھ سے بیان کی میرے استاد حماد بن ابی سلیمان نے. حماد کہتے ہیں میں نے ابراہیم نخعی سے سنا. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے علقمہ سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سنا. بہت اچھی سند ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا. اب آگے تیسری سند آپ دیکھ لیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا. نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا. یہ تینوں سندیں اگر آپ دیکھیں تو آگے جملہ کیا ہے؟ وہ جو جملہ ہے نا، وہ فرض کر لو تینوں کے ہاں ایک ہی ہے. کوئی جملہ لے لو، مثلا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. اب جس محدث کو یہ تین سندیں یاد ہوگی نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر حماد، پھر آگے ان کے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر نافع، پھر عبداللہ ابن عمر، پھر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے استاد حضرت حسین، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ محدث کہے گا میرے پاس 3 حدیثیں. اس سے کوئی کہے کہ حضرت متن کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک ہی ہے. سندیں کتنی ہیں؟ وہ کہتا ہے 3 ہیں. حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ وہ کہتا ہے 3 یاد ہیں. تو ٹھیک کہتا ہے. محدثین کے ہاں حدیث سند کو کہتے تھے، متن بات کی بات تھی. اس طرح سے 10 لاکھ حدیث تھی، 5 لاکھ حدیث تھی. اتنے نام کیسے یاد ہو جاتے تھے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو جس کو 10 لاکھ حدیث یاد ہوتی تھی کہتے ہیں کہ وہ ہوتا تھا حافظ حدیث. پھر اس سے کم ہو گئے، 6 لاکھ پہ آ گئے، 3 لاکھ پہ آ گئے، 1 لاکھ پہ آ گئے. اور پھر جب سے پرنٹنگ اور یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اب تو سند صرف دیکھی جاتی ہے. حفظ کرنے کے لیے اب وہ صلاحیتیں، وہ ایسی چیزیں بھی نہیں رہی. اور اللہ کی مشیت بھی ایسی تھی. جن علوم کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کے استعمال میں قدرت نہیں رہنے دیتی، وہ خود فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب ختم ہو، اس کی بجائے انسان اب ترقی کر جائے. مثلا مغلوں کی آپ تاریخ پڑھیں نا، اکبر، جہانگیر وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ہاں مستقل ایسے افراد رہتے تھے جو زمین پر کان لگاتے تھے. پورا قبیلے تھے. گجرات کی پاکستان میں جو ہے یہاں کے خاندان تھے، اور وہ کان لگا کے پھر کہتا تھا کہ اتنے 1000 انسانوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. پھر وہ کان لگاتا تھا، کہتا تھا اتنے 100 گھوڑے چل رہے ہیں، اتنے اونٹ چل رہے ہیں، اتنے ہاتھی چل رہے ہیں. تو وہ جاسوس تو اطلاع دیتے ہی دیتے تھے. ایک یہ بھی علم کا ذریعہ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. اب کون ہے جو زمین کے اوپر کان رکھے اور بتائے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا؟ تو وقت تھا، یہ اسباب اور ذرائع نہیں تھے. قدرت نے انسان کے قوام میں یہ چیز رکھی تھی، بس ترقی ہو گئی، وہ علم آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. اسی طرح حافظے اتنے زبردست ہوا کرتے تھے. اب جب چھپنا ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئی، سب کی سب چیزیں، اب وہ حافظے بھی نہیں رہے، اور انسان کی وہ جو قوت تھی جسے استعمال کرتا تھا نسل در نسل، وہ چیز بھی ختم ہو گئی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے درجات ہیں. اب ہمارے یہاں درجے جو رہ گئے ہیں وہ محدث کا رہ گیا، یعنی جسے حدیث آتی ہے، استاد ہے حدیث کا، وہ یہ شیخ الحدیث کا رہ گیا ہے. شیخ الحدیث عام طور پہ اسے کہتے ہیں جو شخص صحیح بخاری اور سنن ترمذی 2 کتابیں پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو، انہیں شیخ الحدیث کا کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ درجات پہلے بہت زیادہ تھے. پھر حضرت فرماتے ہیں دیکھو حدیث کو، وَلَهُ قُشُورٌ دَاخِلُهَا لُبٌّ، یہ جو حدیث ہے وَلَهُ قُشُورٌ دَاخِلُهَا لُبٌّ، اس حدیث میں تہی ہیں قشر. قشر تو ہے مصدر، قشر اس میں اسم ہے، یعنی چھلکا، آسان ترجمہ یہ ہے. اور اس چھلکے کے اندر لب ہے، گودا ہے، اور یہ سیپ ہیں، وسطها در، اور ان کے اندر موتی ہے. سیپ ہے اور اس کے اندر موتی ہے، چھلکا ہے اور اس کے اندر گودا. اور علماء رحمہ اللہ نے فی اکثر ابواب، اکثر ابواب اس کے لکھے ہیں.
ابواب بنائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو فرمایا تھا یہ کس باب کے تحت آتی ہے. مثلا وہ باب باندھتے ہیں ربا کا، سود کا. اب جتنی حدیثیں سود کے متعلق ہیں اس کے ضمن میں درج کر دیں گے. جتنی احادیث نماز کے متعلق ہیں اس چیپٹر میں لے آئیں گے. یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے. اور ان سب میں متقی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جس آدمی نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ جہنم میں جائے گا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے احادیث لکھ دی اور اوپر عنوان نہیں باندھا. انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، بس لکھتے چلے گئے، احادیث کو ایک کے ساتھ ایک رکھتے چلے گئے. چیپٹر کے لیے جو ہیڈنگز تھی وہ انہوں نے نہیں. انہوں نے کہا ممکن ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات کہنا چاہتے ہیں، اور میں جو اپنی طرف سے اجتہاد اور استنباط کر کے کوئی چیپٹر بناؤں گا وہ وہاں پسند نہ آئے تو قیامت میں اللہ کے یہاں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اس لیے حدیث کے بارے میں اتنے شدید احتیاط کے ساتھ وہ چلیں جتنا کوئی نہیں چلا. اور نے اپنی کتاب لکھ دی، احادیث ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، پہلو و پہلو رکھتے چلے گئے. لیکن ابواب چیپٹرز کے جو عناوین تھے، عنوان تھے، وہ نہیں باندھے. یہ تو پھر کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے جو عنوان باندھے ہیں کسی نے بھی باندھے ہوں بہرحال، لیکن اتنے محتاط تھے. اچھا دیکھو اس پہ ایک اور بات بھی کہ محدثین کے سوچنے کا طریقہ اور ہے اور جو فقیہ ہے وہ اور طرح سوچتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس عنوان کے تحت وہ حدیث آ رہی ہے بس وہ وہیں کام آئے گی، دوسری جگہ نہیں کام آئے گی. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کھجوریں رکھی گئی تو دو دو کھانے لگے. تو آپ نے فرمایا ایک ایک کھاؤ. اب سارے محدثین کو دیکھو، وہ اس حدیث کو لاتے ہیں ہمیشہ کھانے کے باب میں کہ کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے، ادب آداب یہ ہے کھانے کا کہ کھجور کھانی ہے تو ایک ایک کھاؤ. محدثین یہی سمجھے. یہی حدیث جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئی نا تو انہوں نے اسے کہا کہ کھانے کے باب میں تو یہ ہے ہی ہے، اسے انسانی حقوق کے باب میں رکھنا ہے. الفاظ امام صاحب رحمۃ اللہ کے نہیں ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہی کیا. انہوں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوچیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو کھجوریں کھانے سے کیوں منع فرمایا، ایک ایک کا کیوں کہا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس پہ سب کا حق بنتا ہو اس میں سے اپنا حق اتنا ہی وصول کرنا چاہیے جتنا تمہاری اپنی ذات کا حق ہے، باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. مشترکہ حقوق میں سے جہاں بھی مشترکہ حقوق ہیں، مختلف لوگوں کا حق بنتا ہے، صرف اپنا حق لو، دوسروں کے حق پہ قبضہ نہ کرنا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انسانی حقوق کے باب میں لے گئے اور اس اصول کے تحت انہوں نے سینکڑوں مسائل ثابت کیے. مثلا آج کل کے مسائل میں فرض کر لیجئے بلڈنگ ہے، 10 خاندان رہتے ہیں، 10 گاڑیاں پارک کرنے کے لیے 20 کے لیے جگہ بنا دی. اب ایک آدمی اپنی گاڑی ایسے پارک کرتا ہے کہ وہ 3 گاڑیوں کی جگہ گھیر لے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. تمہارے لیے 2 گاڑیوں کی جگہ بنتی ہے، 2 ہی کو لے سکتے ہو، تیسری تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور ایک ایک کھانے کا ارشاد فرمایا تھا، 2 سے منع کر دیا. کتنا مختلف انداز ہے مجتہد کے سوچنے کا جو قانون جانتا ہے یا قانونی نکات کی بحث جو کر سکتا ہے، اور ایک عام محدث کے سوچنے کا. یہ ہے فرق. شادی پہ گئے، دعوت پہ گئے تو گوشت آ گیا، کوئی چیز آ گئی. اب اس میں سے اگر وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر 50 آدمی ہیں، کھانا یہ ہے، اس 50 کو اگر تقسیم کیا جائے تو میرے حصے میں 2 بوٹیاں آ سکتی ہیں، 3 آ سکتی ہیں. اب وہ 2-3 ہی کھا سکتا ہے. اب وہ پلیٹ ہی بھر لے تو اس نے دوسروں کے مشترکہ حقوق پر غصب کیا، ڈاکہ ڈالا، دوسروں کے حق کو اس نے برباد کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمائیں گے یہ کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ مشترکہ حقوق سے تم اتنا ہی حصہ لو جتنا تمہارا حصہ اپنا بنتا ہے،
تو محدث میں اور فقیہ جو قانون والا ہوتا ہے نا، ان کے سوچنے میں یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے ہوتی تو حدیث ہی ہے، لیکن وہ کس رنگ سے دیکھتا ہے، یہ کس رنگ سے دیکھتا ہے. تو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے قائم کر دیے، اور ان ابواب چیپٹرز کے تحت وہ احادیث لے آئے، اور پھر احادیث جو لائے ہیں وہ ایسے لائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں عوام، ان کو قابو کیا جا سکتا ہے. لیکن مطلب یہاں یہ ہے کہ پیچیدہ ترین مسائل جو ہیں وہ ان کو حل کیا جا سکتا ہے. اور پھر اسی طرح انہوں نے سوادیوں کو مسخر کر دیا، یعنی احادیث میں جو سیب تھے، جو قشر تھے، جو چھلکے تھے، ان میں سے گودا انہوں نے نکال کے دے دیا. وَإِنَّ أَقْرَبَ الْقَشُورِ إِلَى الظَّاهِرِ، اور سب سے پہلا چھلکا، سب سے پہلا قول جو حدیث میں ہے إِلَى الظَّاهِرِ فَنُّ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ، وہ یہ ہے کہ احادیث کی پہچان کی جائے. سب سے پہلا درجہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ احادیث کی پہچان کی جائے صحتاً و ضعفاً، کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے. بہت سی قسمیں حدیث کی ہیں. مثلا حدیث کی سب سے اچھی قسم متواتر، کہ ہر زمانے میں اتنے لوگ اس بات کو کریں کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. مثلا سیوطی رحمۃ اللہ نے کہا کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ جس روایت کو بیان کریں مختلف 10 تو حدیث متواتر ہو جاتی ہے. اور یہی حدیث متواتر ہے جس پر آگے فقہا نے حکم لگائے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک ہی بات ہے مدینہ منورہ میں بیان کرتے ہیں، دوسرا مکہ مکرمہ میں بیان کرتا ہے، تیسرا مصر میں، چوتھا الجزائر میں، پانچویں اردن میں. تو یہ زمانہ تو نہیں تھا کہ ٹیلی فون کر لیتے اور کوئی ای میل ہو جاتی، کچھ ہو جاتا. وہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے، انہیں کیا معلوم کوئی اس وقت کہاں بیٹھا کیا بات کر رہا ہے. تو حدیث متواتر یہ حدیث ایسی ہے جو سب سے بڑھیا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. پھر متواتر جو چلتی ہے وہ درجات ہیں. مثلا متواتر کبھی سند کے اعتبار سے ہوتی ہے، متواتر کبھی طبقے کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور فقہا کے یہاں جب یہ مسئلہ کیا کہ اگر متواتر حدیث اور کوئی انکار کر دے، انہوں نے کہا یہ کفر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ انکار کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ جھوٹ بولنے لگتے. اسی لیے احادیث جو متواتر ہیں ان کی تعداد کم ہے، تھوڑی ہے، لیکن یہ کہ ان کا انکار حدیث متواتر کا انکار کفر ہے. مثلا متواتر کیسے ہو جاتی ہے؟ ایک صحابی رضی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خطبہ دیا، دوسرے نے بیان کیا. اب پورا طبقہ ہے بھائی، مسجد نبوی میں سینکڑوں آدمیوں نے اس عمل کو دیکھا ہے. اس کے بعد تابعین نے نقل کیا، تبع تابعین نے نقل کیا. اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ہی نہیں دیتے تھے. یہ تو بات ہی غلط ہے. تو یہ جو وہ کہہ رہا ہے یہ کفر اس لیے ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب پر جھوٹ بولنا لازم آئے گا کہ ایک ایسی چیز جس کو انہوں نے دیکھا اور اس کے باوجود وہ یعنی بات والا کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا یا دیکھا ہے تو جھوٹ بولنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیا. ایک تھے جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا اسے دیکھو یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، حجاج ابن یوسف سے بیٹھ کے خطبہ پڑھو. تو ابو سعید اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ انہوں نے شدید اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اسے یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے قرآن سے دلیل لائی کہ خطبہ جمعے میں کھڑے ہو کے دینا چاہیے. تو اس طرح استنباط ہوتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث میں صحت اور ذوق کا حکم. اچھا اسی طرح متواتر کو چھوڑ دیں تو مرفوع حدیث ہے، مشہور ہے. 36-37 تو موٹی موٹی قسمیں. پھر حدیث صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے. یہ صحیح اور ضعیف یہ اردو والے نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی ٹرمز ہیں کہ حدیث کیسے ضعیف ہوتی ہے. کبھی کبھی راوی ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے،
اچھا دیکھو، ایک ہی حدیث ضعیف ہے مدینہ منورہ میں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے اس کو، یہ تو عجیب بات تم کرتے ہو. یہ جو آدمی تھا جھوٹ بولتا ہے، وہی حدیث کوفہ میں مل جائے اور کوفہ والے یہ کہیں کہ یہ حدیث ہے، اور کوفہ میں اس کے سارے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک سب صحیح ہیں، کوئی حدیث ضعیف نہیں رہے گی، کوئی حدیث صحیح ہو جائے گی. مدینہ منورہ والے بچے ضعیف سے کہیں، لیکن کوفہ والے سے ضعیف نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دوسری سند سے پہنچی ہے یہی روایت. تیسرے شہر والے کہتے ہیں تیسری سند سے. تو اس لیے احادیث پر حکم لگانا یہ اتنا آسان نہیں. اور استفاضتاً، اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حدیث کبھی مستفیض ہوتی ہے اور غرابتاً وتصدى له جہابذۃ المحدثین، اور مشہور غریب ان احادیث اس فن کی طرف توجہ کی، تصدى له اس کی طرف توجہ کی جہابذۃ المحدثین، محدثین میں جو بڑے بڑے لوگ تھے نا انہوں نے اس کی طرف توجہ کی. تو سب سے پہلی بات حدیث میں یہ دیکھی گئی کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، آدمی جھوٹ بول رہا ہے نہیں جھوٹ بول رہا، کیا ہے والحفاظ من المتقدمین، اور امت میں جو متقدمین گزر گئے پرانے لوگ حافظ تھے حدیث کے، انہوں نے احادیث کو بالکل چھان کے رکھ دیا. بڑی محنت کی، بڑی محنت کی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے اس کی توفیق دی تھی اور انہوں نے خط لکھا اور احادیث منگوائی. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی تھی عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ. ان لوگوں نے احادیث لکھی اور لکھ کر انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سارا علم ان کے خاندان نے نقل کر کے بھیج دیا. وہ احادیث عمرہ جو تھی وہ اتنی بڑی محدثہ تھی، حدیث میں ان کا ایسا مقام تھا کہ بڑے بڑے اکابر تابعین آ کے کہتے تھے کہ اس سے پوچھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی تھی، آپ فتوا دیں اس بات پہ. تو علم تھا، گھر گھر میں علم تھا. یہی چیزیں یہاں سے پھر پہنچی ہیں اندلس، اور اندلس سے جو لوگ آئے تھے پڑھنے کے لیے وہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. اور اصل مسئلہ یہ ہوا کہ اندلس والے سفر کرتے تھے سارا جہاز کے ذریعے، تو ان کے جہازوں کے لیے دو بندرگاہیں تھیں، ایک قاہرہ مصر اور ایک جدہ. جدہ آتے تھے تو حرمین شریفین میں اس وقت عروج پہ تھا سورج جس کی شہرت کا، وہ امام مالک رحمۃ اللہ سے جو آتا تھا علم کی غرض سے امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس چلے جاتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور وہ حج عمرہ اس کے بعد فارغ ہو کے وہیں سے بحری جہاز کے ذریعے اسپین چلے جاتے تھے. اس لیے اسپین میں 800 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک رہا، اور حکمرانوں نے مالکی مسلک کو رکھا ہوا تھا، اس لیے پھر مالکی قاضی بھی ہوئے. اور دوسری طرف وہ آتے تھے قاہرہ، اور قاہرہ افریقہ میں آتا تھا، مصر کا علاقہ. تو یہاں بھی مالکیوں کے علم کا شعرہ تھا، تو اس لیے اسپین جو تھا یہ سب مالکی ہوئے. اور دوسری طرف امام یوسف رحمۃ اللہ جب قاضی القضات ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر کام کیا، انہوں نے حنفی قاضی ہر جگہ مقرر کیے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا ان کے شاگردوں کے شاگرد. تو اس لیے حنفی فقہ جو تھا اس نے حکومت کی ہے اور مالکی فقہ نے حکومت کی ہے. اب بھی حکمرانی کے لیے اسلام کا جو قانون ہے حنفی اور مالکی فقہ ان دونوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہے، سب سے زیادہ مسائل انہی سے حل ہوتے ہیں. اب حنبلی فقہ پچھلے کوئی 150 سال سے سعودی ہے نا، حنبلی حکومت ملی بھی ہے، تو یہ لوگ اپنے یہاں جو شرعی قوانین یا جو چیزیں بھی کر رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ 2-4 صدیوں تک اگر یہ لوگ قائم رہے تو پھر حنبلی فقہ بھی اس میں داخل ہو جائے گی کہ جدید زمانے کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. تو یہی احادیث جب اسپین پہنچی، اسپین والوں نے اپنی اسناد جاری کی، اسپین والوں نے اپنے طور پہ پرکھا. اب یحییٰ بن ابی یحییٰ سے رحمۃ اللہ علیہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھنے آئے ہیں، اور وہ گئے جب واپس تو جاتے کے ساتھ ہی انہوں نے موطا کو ترویج دی. امام مالک رحمۃ اللہ کی موطا، انہوں نے کہا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار ہوں سوائے اس مسئلے کے کہ انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے. تو انہوں نے کہا میں نے لیث بن سعد رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا، لیث بن سعد حنفی ہے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فلاں فلاں قبیلے پہ بدعا فرمانے کے لیے 1 مہینہ پڑھی تھی بس، ما كانت الا شهرا، اور 1 مہینے کے علاوہ نہیں پڑھی تھی. تو یہ آیا کہتے تھے کہ میں اس پہ فتویٰ نہیں دیتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک یہ روایت نہیں پہنچی ہوگی، باقی ان تک روایت پہنچی ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں مصر والے اور کوفہ والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 1 مہینہ قنوت پڑھی تھی. میں ان کی بات کو ترجیح دیتا ہوں. تو اس طرح جب احادیث آتی ہیں ان لوگوں کے پاس تو پھر وہ اس پہ قوانین طے کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہوتی. امام تھے یحییٰ بن یحییٰ اندلس کے، مدارک قاضی ایاز نے جو لکھی ہے، ایاز کی ہے مدارک مالکی فقہا کے حالات میں. تو ان سے کسی نے ایک سوال پوچھا ہے، اور اس نے سوال یہ پوچھا کہ یہ جو قیامت میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو جو ترازو ہوگا اس کے پلڑے سونے کے ہوں گے یا چاندی؟ تو انہوں نے اسے جواب لکھا ہے، اور انہوں نے کہا میں امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس گیا تھا، مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے حدیث سنائی تھی، اور پھر سند لکھ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا دین اس وقت پورا ہوتا ہے جب وہ فضول سوالات کو چھوڑ دے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ بھی لکھا ہے، اور لکھا ہے آگے کہ یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں اور تم بھی ان قریب وہیں پہنچ جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ سونے کے پلڑے ہوتے ہیں کہ چاندی کے. السلام. تو ان کے حالات میں یاد آ گیا. اور دوسرے آدمی اسد ابن فرات تھے، یہ بھی پڑھنے آئے تھے وہیں، اور بہت بڑے آدمی تھے، اللہ نے بہت کام دیا. اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پورے اندلس اسپین کا امام گویا بنایا تھا. کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ یہ جو اگر کر کے سوال کرنے لگے، امام مالک رحمۃ اللہ 2-3 دن سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ لڑکے یہ ہمارے شہر میں ایسے نہیں ہوتا کہ فرضی مسائل پڑھو اور ان کے جوابات لو، یہ مزاج ہے کوفہ والوں کا. تو اگر تمہیں اتنی چیزیں چاہیے تو وہاں میرے ایک شاگرد ہیں ان کے پاس چلے جاؤ. اور انہوں نے بھیجا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پھر فرضی مسائل کہ حضرت اگر یوں ہو جائے تو کیا ہو، اگر یوں ہو جائے. امام محمد رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ ایک آیا ہے پڑھنے کے لیے، اور نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے تمہیں پڑھانے کا، باقی یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا دوں. تو اس نے کہا مجھے یہی منظور ہے. تو اسد رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے پڑھایا اس طرح کہ امام محمد رحمۃ اللہ کا جسم بہت بھاری تھا، صحت بہت اچھی تھی، تو انہیں نیند آتی تھی بہت. تو پانی کا ایک پیالہ ساتھ رکھ لیتے تھے اور پانی میں ہاتھ ڈال کے اپنے منہ پہ پھیرتے رہتے اگر انہیں نیند آتی تھی. اور اگر میں سونے لگتا تھا تو پانی اٹھا کے میرے منہ پہ ڈالتے. پھر میں نے ان سے کہا 6 مہینے کے بعد کہ پیسے ختم ہو گئے، میں اب چاہتا ہوں. تو انہوں نے پیسے دی، انہوں نے کہا تم پڑھو. تو اسد ابن فرات جب واپس گئے ہیں تو انہوں نے حنفیوں کے اصول لے لیے اور مالکیوں کے فتوے لے لیے. اس لیے یہ اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر قاضی مقرر کیے اسپین میں. یہ پوری اندلس کی ایک تاریخ ہے کہ وہاں پر فقہ مالکی کو عروج کیسے ملا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو متقدمین میں حفاظ تھے حدیث کے اور بڑے بڑے محدثین تھے، ان لوگوں نے پہلا کام یہ کیا کہ حدیث پر حکم لگایا کہ حدیث صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی. ثم یتلو، پھر اس کے بعد چلے فن معانی غریبی ہا و ضبط مشکلی ہا. پھر انہوں نے دوسرا درجہ جو رکھا وہ یہ تھا کہ احادیث کے مشکل الفاظ وتصدى له ائمة الفنون الادبیہ والمتقنون من علماء العربیہ، کہ کلمات کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں، جو عربی کا یہ لفظ ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہیں. یہ کہ زبان صدیوں میں جا کر یہ پختہ ہوئی تھی عربی، اور اس جیسی فصیح زبان تھی نہیں کوئی دنیا میں. تو اللہ نے اسی زبان کو چنا اور اسی میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ اس جیسی زبان کوئی تھی نہیں کہ مطالب کو ادا کیا جاتا. اس لیے علماء میں مستقل ایسے علماء ملیں گے
جنہوں نے حدیث میں صرف اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں کہ حدیث میں یہ جو لفظ آیا ہے اس کے کیا معنی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں تو دوسری قسم جو حضرت بیان کر رہے ہیں فن روایت کے بعد کہ احادیث کے مشکل معنی، اس کے لیے عام طور پہ غریب الحدیث کے عنوان سے کتابیں ملتی ہیں، یعنی حدیث میں وہ الفاظ جو غریب کے معنی اوپرے، غریب کے معنی نامانوس، ایسے الفاظ جو عام طور پہ سننے میں نہ آئے، تو غریب الفاظ جو ہیں ان پر محدثین بحث کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہا، اس لفظ کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں۔ اس پہ بہت اچھے اچھے لوگوں نے لکھا ہے، مثلا زمخشری نے لکھا ہے، ان کی کتاب بڑی اچھی ہے، اور سب سے اچھی کتاب ابن اسیر کی ہے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے النہایہ، اور الفائق بھی ایک کتاب ہے، یہ بہت اچھی ہے۔ اس النہایہ وغیرہ کا ترجمہ دیکھنا ہو تو یہ انہوں نے کیا ہے علامہ وحید الزمان صاحب نے۔ وحید الزمان یہ اہل حدیث علماء میں سے تھے۔ وحید الزمان آگے بھی کچھ آتا ہے ان کے نام کے ساتھ، کہاں کے تھے؟ حیدرآباد کے، کہاں کے؟ بہرحال انہوں نے حدیث کی اس النہایہ ہی کا ایک طرح سے ترجمہ کر دیا، لیکن اور بڑی قابل قدر چیز ہے، مگر اس کتاب میں جو زہر ہے نا وہ ہے جس سے بچنا چاہیے بہت زیادہ، اس کو بہت کیئرفل ہو کے پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آتی ہے بنو امیہ کی بات اور جب آتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات تو وہ ایک دم سے پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گمراہ ایسے جملوں سے یاد کرنا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بہت زیادہ تنقید، ایسے الفاظ جو مناسب نہیں ہے کسی بڑے آدمی کے متعلق کہنے، یہ اس میں ملے گا۔ لغات الحدیث کے نام سے اب چھپ گئی ہے، 4 جلدوں میں عام طور پہ مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے، خلیفہ راشد تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ساری فضیلتیں، لیکن اس میں امامت کا وہ نظریہ جو اہل تشریع کے ہاں ہے اس کو یہ بھی بیان کرتے ہیں کئی جگہ۔ تو ان چیزوں سے ہٹ کے اس سے ذرا آدمی محتاط رہے۔ باقی ان کی کتاب غریب الحدیث، یہ جو ہے لغات الحدیث، یہ اصل میں ابن اسیر کی النہایہ ہی کا ایک ترجمہ۔ اسی طرح بہار الانوار، بہار الانوار بھی ایسی کتاب ہے جس میں احادیث کے مشکل الفاظ پر بحث کی گئی ہے، گویا کہ ایک طرح کی ڈکشنری ہے۔ بہار الانوار بہت اچھی کتاب ہے، بہت عمدہ کی گئی۔ اس میں بس ایک حدیث ایسی ہے جو انہوں نے نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ کہو، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ یہ جو بات ہے نا بس انہوں نے ہی لکھی ہے، ہمیں تو آج تک اس 6ویں صدی سے پہلے اس کی سند نہیں ملی کہ حضرت نے آخر سنی کہاں سے تھی، آئی کہاں سے بات، اور اس کو مرزائی بہت پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ختم نبوت کی قائل نہیں تھی، وہ کہتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام نے آنا ہے۔ خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ تیسری قسم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث کی ایسی ہے، ثم یتلو فن معانی الشرعیہ، کہ حدیث کے شرعی معانی کیا ہیں، وہ استنباط الاحکام الفرعیہ، اور حدیث سے احکامات کا ثبوت کیسے ملتا ہے، والقیاس علی الحکم المنصوص فی العبارہ، اور عبارت جو حدیث کی ہے اس میں جو حکم ہے کیا اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں تیسرے درجے میں تمہیں ملیں گی۔ والاستدلال بالایماء والاشارہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو ارشادات ہیں، جو اشارات ہیں، ان سے استدلال کرنا کہ یہ کیا ہے۔ ومعرفت المنسوخ والمحکم، اور حدیث میں کون سی احادیث منسوخ ہو گئی اور کون سی ہیں جن کے احکامات قائم ہیں، والمرجوح والمبرم، اور کون سی ایسی احادیث ہیں جو فنی بحث میں رد کر دی جائیں گی اور کون سی ہیں جو قبول کی جائیں گی۔ وہذا بمنزلۃ اللب، اور یہ ہے وہ حدیث کا مقام جہاں پہنچ کے ہم حدیث کے جب احکامات لیتے ہیں تو یہ اصل گودا ہے، والدر، اور یہ موتی ہے، عند عامۃ العلماء، عام علماء میں یہی کہیں گے، وتصدى له المحققون من الفقهاء، اور فقہاء جو ہیں وہ حدیث پر اس طرح بحث کرتے ہیں۔
اب تیسری چیز لائے شاہ صاحب، یہاں 4 چیزیں لائیں، یہ اس میں سے تیسری۔ وہ کہتے ہیں حدیث میں تیسری چیز یہ کہ سب سے پہلے تو تم نے دیکھ لیا کہ حدیث پہ حکم لگ گیا، صحیح ہے ضعیف کیا ہے کیا ہے، دوسرے درجے میں اسے سمجھ لیا کہ مشکل الفاظ کے معنی کیا ہے، تیسرے درجے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اصل میں جو گودا ہے نا علماء کے نزدیک اور فقہا کے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اب اس کی تشریح میں آپ وہی مثال سوچ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کہی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مشترکہ حقوق ہے وہاں سے اپنا ہی حق لو، دوسرے کا حق نہ لو۔ تو یہ حدیث سے گویا انہوں نے سیپ سے موتی نکال لیا، گویا انہوں نے چھلکے ہٹا کے اس میں سے گودا نکال لیا۔ پھر اس کو کہتے ہیں یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ فقہا نے منسوخ احادیث کی بحث کی ہے، محکم احادیث کی بحث کی ہے۔ اس کو اگر آپ آسانی سے یاد رکھنا چاہیں تو اس کا نام ہے فقہ السنہ، سنت کو سمجھنا۔ فقہ السنہ کے نام سے کتابیں بھی آئی ہیں، یہ ابھی آخری زمانے میں مصری ہیں، وہ انہوں نے لکھی ہے نا فقہ السنہ، سید ثابت مرحوم کی فقہ السنہ کے نام سے کتاب بھی آئی ہے۔ وہ پوری کتاب میں احادیث اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث سے اصل میں یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہنچ کر امت میں اجتہاد پیدا ہوا، اور یہ ہے وہ مقام جہاں پہنچ کر امت کو راحت اور سکون ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ یہ حدیث فقہا کے یہاں گئی، فقہا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت ہوگی تو حکم ثابت ہوگا، اگر نیت نہیں ہوگی تو حکم بھی ثابت نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی نے نہانا ہے، بارش میں کھڑا ہو گیا، سوئمنگ کے لیے گیا اور پول میں اس نے غوطہ لگایا، اب وہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ مجھے تو نہانا تھا، تو پوچھتا ہے دوسرا کہ بھئی تم نے نیت کی تھی پاک ہونے کی؟ کہتا نہیں کی تھی۔ وہ کہتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو عمل تو تمہارا ٹھیک ہے نہانے کا، لیکن تمہاری نیت نہیں تھی لہذا تم پاک نہیں ہوئے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہو گیا۔ یہی حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس گئی، انہوں نے کہا بھئی کیوں نہیں پاک ہوا؟ تو پاک ہو گیا اس لیے کہ پانی کو اللہ نے بنیادی طور پر نازل ہی پاکیزگی کے لیے کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا طہوراً، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تو جب وہ پانی میں داخل ہوا تو نیت تھی یا نہیں تھی؟ پاک ہو گیا۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بغیر نیت کے پاک ہو گیا ہے، تو پاک ہونے پر جو ثواب ملنا تھا نا اسے ثواب نہیں ملا۔ پاکیزگی کے لیے بھی ثواب تھا، آخر نہ آیا ہے، اللہ کا حکم پورا کیا اس نے تو ثواب ملنا چاہیے تھا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کے ثواب کا دار و مدار۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا نہیں، ثواب کی بات نہیں، اصل میں عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت نہ ہو۔ تو یہ اجتہاد ایسے ہوا، اور اس اجتہاد کی وجہ سے امت کو بڑی سہولت ہو گئی، بہت زیادہ سہولت ہو گئی۔ اس اجتہاد کی وجہ سے مجتہدین نے پھر مختلف مسالک اپنائے، مختلف آگے فتوے ہوئے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تیسری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دیکھ لیجیے، قرآن کریم میں کم آیات ایسی ہیں جن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اس سے شرعاً کیا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا، انعام کا ذکر کیا، شرعاً تو کوئی مسئلہ عملی زندگی کے لیے ثابت نہیں ہوتا نا۔ عملی زندگی کے لیے تو یہ یقیناً ثابت ہوتا ہے کہ جنتیوں سے کام کرو اور جہنمیوں کے کاموں سے بچو، مگر عملی زندگی، اس لیے مفسرین نے، فقہا نے قرآن کریم کو بھی پڑھا تو انہوں نے کہا اس میں سے جن جن آیات سے مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کو الگ کر لو۔ ملا جیون جو استاد تھے سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے ان آیات کو الگ کیا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک 500 آیات ہیں قرآن کریم میں جس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور انہوں نے تفسیر لکھ دی اور اس کا نام انہوں نے رکھا تفسیرات الاحمدیہ، چھپ گئی ہے، ملتی ہے۔ کچھ علماء سے ان کا 300 آیات ایسی ہیں جن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور انہوں نے بحث کی، اور یہ فقہا تھے
ایک ایک لفظ پر غور کرتے تھے، اس سے معانی ثابت کرتے تھے، اصول ثابت کرتے تھے، اور اصول کے مطابق پھر وہ مسائل ہوتے تھے۔ مثلا یہ اصول طے ہو گیا کہ نیت پر ثواب کا دار و مدار ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ بھی سوچ لینا کہ کوئی عمل ایسا بھی ہے جس عمل کو تم کرو اور تمہاری نیت نہ ہو اور پھر بھی ثواب ملے، تو پتہ چلا ہاں ایسے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو آدمی کھیتی لگاتا ہے اور جانور اس سے آ کے چگ لیتے ہیں، اس میں بھی اس آدمی کے لیے ثواب ہے۔ حالانکہ اس کی نیت تو کیا سوچیں آپ، عمل یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ چیزیں کھڑی کر دیتا ہے تاکہ پرندے اڑتے ہوئے اس جگہ آ کے بیٹھے نہ اور ڈر کے بھاگ جائیں، لیکن اس کے باوجود اس سے ثواب ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک حدیث سے کتنے مسائل ثابت، فقہا نے ایک اصول لکھا، اصول کے تحت 10 مسائل آ گئے، 20 آ گئے، 100 آ گئے، 1000 آ گئے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ اصول کے تحت پھر اس طرح چیزیں نکلتی ہیں۔ اور جب آدمی نے اتنا ٹھوس علم اور ان چیزوں کو نہ، پھر وہ کہتا ہے جو ہمارے زمانے میں انہوں نے کہا، وحید الدین خان صاحب، انہوں نے ایک آیت ہے 6 پارے میں آتی ہے نا، یہ وضو اور تیمم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وضو کے لیے کہ تم اس طرح وضو کرو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور چہرے کو۔ تو علماء اسپین کے تھے اور ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس آیت سے 800 مسائل کا استنباط کیا۔ 800 مسائل اس ایک آیت سے ثابت ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اصول ثابت کیے، اصول کے بعد پھر اس اصول پہ کون کون سا مسئلہ آتا ہے، فٹ آتا ہے، انہوں نے یہ ساری بحث کی۔ تو وحید الدین خان صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس سے 800 مسائل ثابت کرنا، یہ ہے یہودیت۔ یعنی جس طرح یہودی اپنے دین میں بال کی کھال اتارتے تھے، یہ فقہا بھی ایسے کرتے تھے۔ مراد ان کی ہے کہ ان کی جو ڈائری چھپی ہے نا، اس میں پڑھ لیجئے گا۔ تو قرآن کریم کی آیات بھی ایسی فقہا کے یہاں آئیں، انہوں نے کہا دیکھو کس چیز سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں کہ ایک تو سب سے پہلے احادیث پر حکم کہ صحیح ہے ضعیف ہے کیا، دوسرے یہ کہ اس کے مشکل معانی، مشکل الفاظ کے معنی، اور تیسرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم جو فقہا کہتے ہیں اصل گودا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے اس جملے سے، منشاء مبارک کیا ہے، اس کو تم سمجھو۔ چوتھی کہتے ہیں حاضہ، شاہ صاحب نے چوتھا، چونکہ اپنا فن آیا نا شاہ صاحب کا، اس پہ شاہ صاحب نے پوری کتاب آگے لکھنی ہے۔ کہتے ہیں حاضہ کا مطلب تم نے سن لیا، حاضہ کا مطلب یہ ہے بات۔ حاضہ اصل میں ایک لفظ نہیں ہے، یہ حاضہ کا جو لفظ ہے نا، اس کو یہ اسی طرح عرب بولتے ہیں، ایک مستقل جملہ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ الامر حاضہ، بس بات یہ مضى حاضہ، یہ بات گزر گئی، علمت حاضہ، تمہیں پتا چل گیا۔ قرآن کریم میں بھی ایک جگہ ایسی آیا، اللہ نے فرمایا حاضہ، سن لی یہ بات، اب آگے چلو جہنم والوں کے کیا حالات ہو۔ تو حاضہ کا مطلب یہاں یہ اس میں اشارہ نہیں بلکہ مطلب یہ بات پوری ہو گئی۔ 3 درجے، چوتھا شاہ صاحب کا اپنا آیا مسئلہ، جس سے آگے انہوں نے پوری کتاب کو اس جملے پہ رکھنا ہے۔ ان کا وَإِنَّ أَدَقَّ الْفُنُونِ الْحَدِيثِيَّةِ بِأَسْرِهَا عِنْدِي، اور حدیث میں سب سے یہ بات آپ نے جان لی، میرے نزدیک تمام حدیث کی جو قسمیں ہیں، یعنی وہ مشکل الفاظ کی شرح ہو یا اس سے حکم کو ثابت کرنا ہو یا حدیث پہ حکم لگانا ہو، صحیح ہے ضعیف ہے، ان سب سے زیادہ باریک علم جو میرے نزدیک ہے اعمقھا، اور جو بالکل اعمق ہے، بہت ہی زیادہ گہرائی کا علم ہے، وارفعھا منارا، اور جو بہت بلندی پہ نظر آتا ہے، یعنی اتنا زبردست علم ہے، وہ اولو العلم علوم الشرعیۃ عن آخرھا فیما ارا، اور جو میری رائے ہے تمام شریعت کے علوم میں سب سے اعلیٰ علم، وَأَعْلَىٰ مَنزِلَةً وَأَعْظَمَهَا مِقْدَارًا، سب سے بلند درجہ اور سب سے عظیم مرتبہ، ہوگا علم اسرار الدین، وہ یہ ہے کہ حدیث سے دین کے اسرار کا علم لیا جائے، دین کی حکمت سیکھی جائے کہ حکمت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک گروہ وہ ہے جو مشکل الفاظ کا ترجمہ کرتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کا حکم، ایک گروہ وہ ہے جو اس سے حکم ثابت کرتا ہے۔ آخر اس کام میں حکمت کیا ہے؟
شریعت کہتی کیوں ہے یہ کام کریں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے مشکل یہ چیز ہے اور سب سے عمدہ علم یہ ہے الباحث عن حکم الاحکام ولمیاتها، اور سب سے بلند درجہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ شرعی احکامات جو ہیں اس کی حکمت سے وہ اسرار خواص الاعمال ونکاتها، اور اس کے رموز اور نکات پر بحث کرنا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، سب سے مشکل علم ہے۔ فہو واللہ، تو یہ علم اللہ کی قسم ہے، احق العلوم بان یصرف فیہ من اطاقت نفائس الاوقات، یہ علم اس قابل ہے کہ اللہ نے جس کو اس علم کے سمجھنے کی صلاحیت دی ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات اس بحث میں صرف کرے، اس علم کو سیکھے کہ اس علم میں آخر حکمت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ وَيَتَّخِذْهُ عُدَّةً لِمَعَادِهِ، اور جو شخص یہ کام کرے گا یا کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کام کو اس لیے کرے کہ آخرت میں اللہ کے یہاں ثواب اور اجر اسے بہت زیادہ ملے گا۔ بعد ما فرض علیہ من الطاعات، اللہ نے جو اطاعتیں فرض کی ہیں ان فرائض کو پورا کرنے کے بعد سب سے زیادہ اہم علم یہ ہے کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ شریعت نے آخر یہ کام اس کا حکم دیا کیا۔ اس عبارت پہ تو انشاءاللہ آئندہ کریں گے بات۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں اسے بڑے آسانی سے اس کی تفہیم سمجھ ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شرعی احکامات میں کوئی حکمت نہیں، بس کرو۔ وہ کہتے ہیں مثلا ایک درخت ہے، وہ مثال ہے کہ کسی آدمی کو جن قابو کرنے کا شوق تھا تو اس نے اپنے شیخ سے کہا، انہوں نے بتا دیا کہ کیسے جن قابو ہوتے ہیں، چلو ہو گیا، جن آ گیا۔ اب انہوں نے کہا میاں اس کو ہر وقت مصروف رکھنا، اور اگر کہ یہ فارغ ہو گیا نا تو پھر یہ تمہیں بھی مار دے گا۔ انہوں نے کہا حضرت کچھ ہو جائے، اب سیکھنا تو ہے ہی، سیکھ کے وہ جب آ گیا جن تو وہ اس نے کہا یہ کام کرو یہ کام کرو، بڑی خوشی سے سارے کام جب ہو گئے اس نے کہا جی اور کام بتاؤ، کہا وقت تو کوئی کام نہیں، اس کا اب تو پھر میں تمہیں مار دوں گا۔ تو بھاگے گئے اور کہا حضرت وہ تو مصیبت پڑ گئی۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ بھئی اس کو تو ہر وقت مصروف رکھنا ہے، کوئی نہ کوئی کام بتانا ہے، وگرنہ یہ تو نچلا بیٹھنے کا نہیں۔ تو اس نے کہا حضرت میں مرتا ہوں اب کہ مجھے مار دے گا، کچھ بتائیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، اسے گھر اپنے ساتھ لے جاؤ اور تمہارے گھر کے سامنے جو درخت ہے نا اس جن کو وہ اس پہ اترتا رہے اور چڑھتا رہے، بس اس کام پہ اسے لگا دو۔ تو اس نے کہا حضرت جب کام کرنا ہے کوئی کام ہو تو بلا دیا کرو، اس کے بعد تو تمہارا وظیفہ یہ ہے سارا دن رات یہی کام کرتے رہو، ادھرتے رہو اور چڑھتے رہو، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ تو یہ ایک طرح کی کم درجے کی مثال ہے، لیکن کیا شرعی احکامات ایسے ہی ہیں کہ اس میں کوئی حکمت نہیں؟ اس جن کی طرح اترتے رہو چڑھتے رہو، بس نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، کام کرتے رہو، اور اس میں تمہیں کوئی حکمت جاننے کی ضرورت نہیں۔ مستقل ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو کہا ہے، اور انہوں نے کہا شریعت کے احکامات میں کوئی حکمت تلاش مت کرو، چپ کر کے کام کرو اور خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرف ہے، اور یہ ماتریدیہ کا مسلک ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شرعاً ہر کام میں حکمت ہے، ہر بات میں مصلحت ہے۔ کیوں اونچی آواز سے ہم مغربی عشاء اور فجر پڑھیں، کیوں ہم ظہر اور عصر آہستہ آواز سے پڑھیں، کیوں آمین اونچی آواز سے کہی گئی، کیوں آہستہ آواز سے کی گئی۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ عالم ارواح کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ کیوں آخر آدمی کی روح پر انوار برستے ہیں؟ کیوں آدمی کی روح ظلمات میں چلی جاتی ہے؟ گھر میں دو آدمی بیٹھے بٹھائے آپس میں لڑنے لگتے ہیں، آخر کیوں لڑنے لگتے ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ملائے اعلیٰ سے اوپر کے جو فرشتے ہیں ان کی طرف سے چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ الغرض شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر بات میں حکمت بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جہاں سے شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب کی بنیاد رکھی۔ اب یہ آگے آئیں گے حکمتوں پہ بحث کرنے، اسی لیے انہوں نے قسم کھا کے کہا اللہ کی کہ سب سے زیادہ قابل قدر علم میرے نزدیک یہی ہے کہ دین کی حکمتوں کو سمجھا جائے کہ مختلف کام جو دین کے تحت کرتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا۔ اس عبارت کی تشریح انشاءاللہ آئندہ